باوالے بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین الا تشکرون ونبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المفلحون. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو گہری نیند سوئے ہیں انہیں بیدار کرنا ہے. امام وقت کی ایک فوج کو تیار کرنا ہے. جو گہری نیند سوئے ہیں انہیں بیدار کرنا ہے. امام وقت کی ایک فوج کو تیار کرنا ہے. عجب یہ امتحان عشق ہے مولا کی غیبت میں. عجب یہ امتحان عشق ہے مولا کی غیبت میں. ہمیں کو صبر کرنا ہے, ہمیں کو وار کرنا ہے. ہمیں کو صبر کرنا ہے, ہمیں کو وار کرنا ہے. بڑے ہی شوق سے وہ جانب دریا چلا جائے. بڑے ہی شوق سے وہ جانب دریا چلا جائے. جسے بھی موت کا ہے شامیوں دیدار کرنا ہے. جسے بھی موت کا ہے شامیوں دیدار کرنا ہے. اگر ہو مرد کی اولاد تو بڑھ کر یہی کہہ دو. اگر ہو مرد کی اولاد تو بڑھ کر یہی کہہ دو. مجھے عباس کا کھینچا ہوا خط پار کرنا ہے. مجھے عباس کا کھینچا ہوا خط پار کرنا ہے. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایسا ہوگا تیرا خنجر ہی تیری حلق پہ رکھا ہوگا. ہو کہیں پر نہ مگر دشت میں ایسا ہوگا تیرا خنجر ہی تیری حلق پر رکھا ہوگا. مسکراتے ہوئے بیعت کا گلا گھونٹوں گا. مسکراتے ہوئے بیعت کا گلا گھونٹوں گا. بوجھ تب جا کے میری پیاس کا ہلکا ہوگا. بوجھ تب جا کے میری پیاس کا ہلکا ہوگا. ٹوٹ جائے گا ستاروں کے چمکنے کا غرور. ٹوٹ جائے گا ستاروں کے چمکنے کا غرور. شہ کی آغوش میں جب جون کا چہرہ ہوگا. شہ کی آغوش میں جب جون کا چہرہ ہوگا تو عصر عاشور شہیدی نے بدل دی تاریخ. عصر عاشور شہیدی نے بدل دی تاریخ. اب چراغوں کو بجھانے سے اجالا ہوگا. اب چراغوں کو بجھانے سے اجالا ہو. یہ بات پاگل کر گئی برملا کی فوج کو. یہ بات پاگل کر گئی. کھیلتے ہی کھیلتے اصغر نے حملہ کر دیا. کھیلتے ہی کھیلتے اصغر نے حملہ کر دیا. برملا کی فوج کو یہ بات پاگل کر گئی. کھیلتے ہی کھیلتے اصغر نے حملہ کر دیا. اور داغ ماتم کے جو سینے پہ ابھر آتے ہیں, داغ ماتم کے جو سینے پہ ابھر آتے ہیں, چاند تاروں سے چمکدار نظر آتے ہیں. چاند تاروں سے چمکدار نظر آتے ہیں. لیکن میں پرچم عباس جدھر جاتا ہوں. لیکن میں پرچم عباس جدھر جاتا ہوں عرش والے بھی میرے ساتھ ادھر آتے ہیں. تو کتنی معراج پہ پہنچی ہے دعائے زہرا. تو کتنی معراج پہ پہنچی ہے دعائے زہرا. ساری دنیا میں عزادار نظر آتے ہیں. تو اتنی حیرت سے نہ عباس کو دیکھو جبریل. تو اتنی حیرت سے نہ عباس کو دیکھو جبریل. باپ دادا کے ہی بیٹوں میں اثر آتے ہیں. باپ دادا کے ہی بیٹوں میں اثر آتے ہیں. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجیب بات ہے نبیوں سے تو ملا ہی نہیں. عجیب بات ہے نبیوں سے تو ملا ہی نہیں. میرے خیال سے تو کربلا گیا ہی نہیں. عجیب بات ہے نبیوں سے تو ملا ہی نہیں. میرے خیال سے تو کربلا گیا ہی نہیں. اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں. اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں. خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ بھی نہیں. اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں. خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ بھی نہیں. غدیر
गदीर कुम की मुगस्सिर से मांगता है सनद, गदीर कुम की मुगस्सिर से मांगता है सनद, तुझे पता नहीं दूंगा तो बोलता ही नहीं। गदीर कुम की मुगस्सिर से मांगता है सनद, तुझे मुगस्सिर से मांगता है सनद, तुझे पता नहीं दूंगा तो बोलता ही नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अय्युहन नाज दिले हैदर करार हूँ मैं, अय्युहन नाज दिले हैदर करार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूँ मैं। अय्युहन नाज दिले हैदर करार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूँ मैं। सूरमा सब शिकनो गाजियो जर्रार हूँ मैं, सूरमा सब शिकनो गाजियो जर्रार हूँ मैं, आलमे जर से किसी फौज का सरदार हूँ मैं। सूरमा सब शिकनो गाजियो जर्रार हूँ मैं, आलमे जर से किसी फौज का सरदार हूँ मैं। असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, शेर हूँ इसलिए अब्बास मुझे कहते हैं। असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, शेर हूँ इसलिए अब्बास मुझे कहते हैं। एक पर्दा दूसरी शेर करता हूँ कि क्या पूछते हो क्यों मुझे उल्फत अली से, क्या पूछते हो क्यों मुझे उल्फत अली से, क्या पूछते हो क्यों मुझे उल्फत अली से, है सामने की बात अकीदत अली से, ऐसा उन्हें की बात अकीदत अली से, और शिकवा अली से है ना शिकायत अली से, शिकवा अली से है ना शिकायत अली से, नाराज प्रिय किस लिए उम्मत अली से, नाराज प्रिय किस लिए उम्मत अली से। और बात हो जी कहता हूँ शेर पर देखिएगा कि जन्नत के ख्वाब देख रहे जो रात दिल, जन्नत के ख्वाब देख रहे जो रात दिल, पहले वो ये बताएंगे उल्फत अली से, पहले वो ये बताएंगे उल्फत अली से, और किरदार ऐसा पेश करो जिसको देख कर पूछे हरे कि क्या इसे निस्बत अली से, पूछे हरे कि क्या इसे निस्बत अली से है, और मिलकर दुरूद अज़मत मौला पे भेजिए, मिलकर दुरूद अज़मत
کی جب کہیں حق کی بات چلی چھڑ گیا ذکر ابن علی چھڑ گیا ذکر ابن علی اور یہ ہے نبی کے گھر کا پتہ یہ ہے نبی کے گھر کا پتہ موڑ ہے بارہ ایک اور خون علی اصغر جو ملا خون علی اصغر جو ملا دین کی ڈوبی نبض چلی دین کی ڈوبی اور کھائی سینا اکبر نے مگر کھائی سینا اکبر نے مگر مدت ماں کی کوکھ جلی اور غربت زینب بات حسین غربت زینب بات حسین بات محمد جیسے علی بات محمد اور جھوم اٹھے انصار حسین جھوم اٹھے انصار حسین جوں ہی شب عاشور ڈھلی جوں ہی شب عاشور ڈھلی اور بزم یزید اور بنت حسین بزم یزید اور بنت حسین کاٹو میں لرزاں ایک کلی اور مشکلوں سے گھبرانا تمہار مشکلوں سے گھبرانا کمار یاد نہیں کیا لا حول ولا
کہ سب بافہم لوگ ہیں اور ترجمہ سب کو پتہ ہے، پھر بھی بچوں کے لیے اصلاح ہے کہ رسول ان سے کہہ دیجیے کہ اگر یہ اجر رسالت میں کچھ دینا چاہتے ہیں تو اقربا سے محبت کریں، اور کس کے اقربا سے؟ آپ کے اقربا سے، جو آپ کے قریب ترین اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں۔ تو ہم کو کائنات میں بہت سے لوگ، بہت سے مسلمان ملے جو دم تو بھرتے ہیں کہ ہم آل محمد کو چاہتے ہیں اور آل محمد سے محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا نہ ملا کہ جو آل محمد سے ویسی محبت کرتا ہو کہ جیسی رسول کہہ کر گئے تھے۔ محبت کے بہت سے اجزاء ہوتے ہیں، بہت سے معنی و مطالب ہوتے ہیں، لیکن جیسی محبت اہل بیت نے ہم سے چاہی ہے ویسی ہم نہیں دے پاتے۔ ہم سے مراد ہم ہی لوگ نہیں ہیں، پوری دنیا میں نہ جانے کتنے ادیان ہیں، اور ہر آدمی اپنے اس مذہب کے اوپر اس مذہب کو حق سمجھتے ہوئے اس پر زندگی، اس کے احکام پہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ پیغمبر نے خود کچھ مانگا ہوتا تو امت نہ دیتی، امت نے محمد کو ویسے ہی کچھ نہ دیا، متوجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں پہ قرآن کے ذیل میں امت سے مانگا جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے حبیب ان سے کہیے قل، کہو کچھ نہیں چاہتا قبل اس کے سوا اس کے کہ اگر یہ خود کچھ دینا چاہیں تو اجر رسال یعنی رسالت کی اجرت، آپ کے اقربا سے محبت کرنے لگے۔ تو اب کوئی ہم کو ملا ہی نہیں پوری دنیا میں جو رسول کے اقربا سے محبت کا دم بھرے، اور دم بھرنے والے ملے بھی تو کچھ ایسے ملے کہ انہوں نے اقربا میں نہ جانے کس کو شامل کر دیا، وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، نہ جانے کون کون ہیں۔ اللہ نے خالی کہا آپ کے قرابت دار، تو ہم نے جب ملت سے پوچھا کہ بھئی قرابت داری میں ہے کون کون، تو حضور آپ کو نہیں معلوم؟ قرابت داری میں ابو جہل بھی ہیں، ابو لہب بھی ہیں، ابو سفیان بھی ہیں، نہ جانے جتنے ابو تھے تاریخ میں سب کو انہی نے رسول کا قرابت دار بتا دیا۔ ہم نے کہا وہ سے والے قرابت دار ڈھونڈیے جو رسول کے بالکل ہی قریب ہیں، توجہ چاہ رہا، وہ والے قرابت دار ڈھونڈیے جو رسول کے بالکل قریب ہوگا۔ بھئی قریب کون؟ ہم نے کہا بہت ہی نزدیک والی بات ہے، شب جمعہ ہمارے یہاں بھی رائج ہے، دنیا نے بلا دیا، وہی اقربا جو چادر کے نیچے آئے، وہی اقربا جو دوش پر بیٹھے، وہی اقربا، وہی چاہنے والے جن کو پیغمبر نے اپنی زندگی میں پہچنوایا، اور خالی یوں نہ پہچنوایا کہ میرا نواسا ہے، بلکہ اس طریقے سے پہچنوایا کہ کبھی سجدے کو توڑ رہے ہیں، کبھی خطبے کو چھوڑ رہے ہیں، اور کبھی دوش پہ گھما رہے ہیں، زلفوں کو پکڑائے ہوئے ہیں، کبھی ان کے باپ کو ہاتھوں پہ بلند کر رہے ہیں، اور تو کبھی کسی بیوی کے لیے یہ حدیث ارشاد فرماتے سن رہے ہیں کہ فاطمہ تو بذاتو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ان اقربا کو چھوڑ کے دنیا نے نئے نئے رشتہ دار بنا دیے۔ صلوات کا سارا دن ہے محمد والے، لیکن مجلس اپنے ذوق میں مت سنا کریے، فرشی اعضاء پہ جب بیٹھ جایا کریے تو عزادار بن کے بیٹھا کریے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پہ زمینداری اور کیا کہتے ہیں وفاداری اور رشتہ داریاں سب وہیں پہ چھوڑ کے آیا کرتے ہیں۔ مجلس یعنی کہ مجلس سب حسین کے غلام ہیں، ہم کو ملا کہ آپ سب جتنے بیٹھے، تو یہاں پہ جب آئیے مجلس سننے، کسی کی بھی سننے آئیے، تو اپنے جو بھی فوقیت ہے اور فوقیت کا تاج ہے وہ گھر پہ رکھ کے آیا کریے۔ ایک سلوات کا سارا دن مجلس کی طرف فروغ بھائی، یہ نہیں کہ آپ ہیں اپنے گھر کے ہیں، بہتر ہے آپ کو اللہ اور نوازے، آپ کی عزت میں اضافہ کرے، لیکن جب غم حسین پہ آئیں تو اب یہ نہ ہو بھئی ہم تو بڑے خود جاننے والے، ہم انہیں کیا داد دیں گے۔ یہاں پہ آنے والا صرف ایک ہی ہوتا ہے جس کو منبر ملتا ہے، باقی سب بیٹھ کے سنتے ہیں۔ اگر اہل بیت کے سچے چاہنے والے ہیں تو اہل بیت کے فضائل و مناقب سن کے واہ بھی کریں گے اور مصائب پہ آ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل ہم تک گوش رہیے، ہم زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہیں گے۔ اقربا میں سے دنیا نے نئے نئے تعلق والے بنا دیے، آپ کو نہیں معلوم وہ بھی تو ہیں، آپ کو نہیں پتا وہ بھی تو ہیں، آپ کو
وہ تو کھلا صاحب کے کھلا بڑے قریبی ہیں. ہم کو یہ بتائیے رسول نے اپنا قرابت دار کہا کسے؟ توجہ جاننے والے صاحب، تاریخ جاننے والے یہاں بیٹھے. اپنا رسول نے اپنا خالص کسے کہا؟ اور میری عادت سے آپ لوگ واقف بھی ہوں گے، ہم کبھی یہ دیکھ کے پڑھتے ہی نہیں کہ 40 ہیں یا 400 ہیں. یہاں پہ وہ ہستیاں بیٹھی ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور آپ کا یہ نصیب ہے، مقدر ہے کہ آپ ان ہستیوں کے شانہ بشانہ بیٹھے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آنکھوں نے اگر گناہ نہ دیکھا ہوتا اور کانوں نے غیبتیں نہ سنی ہوتی تو ہستیاں محسوس ہو رہی ہوتی. متوجہ ہے؟ اب کون کون سے اقربا؟ ہم نے دیکھا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، توجہ، تو ایک صاحب نے لکھا، اور مجھے نام لینے میں کوئی یار بھی نہیں ہے، بخاری کی 3 جلد میں ملا، اور ابن ماجہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو پیغمبر کے اوپر ایک فرشتہ آیا. توجہ چاہ رہا ہوں اگر بات پہنچ رسول اسلام کے اوپر. اب وہ غار سور تھا یا غار ہرا تھا مجھے نہیں معلوم، یہ مسلمانوں کو خوب پتا ہوگا کہ کون سا غار تھا اور محمد کہاں تھے. جب پہلی وحی آئی تو فرشتہ یہ کہتا ہوا آ رہا ہے محمد سے کہ اقرا، کہو، یعنی کہ پڑھو، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے. میں جملہ کہہ گیا، آپ سن گئے. صاحب بخاری اور صاحب مشکات اور صاحب ترمذی، صاحب ابن ماجہ، ہر لکھنے والے نے اپنی کتاب میں جلی حروف میں لکھا کہ جب فرشتہ پہلی وحی لے کے آیا تو محمد عربی سے کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. ابھی آپ نے جب یہ لکھ دیا اپنی کتاب میں کہ فرشتہ خود محمد سے کہہ رہا ہے پڑھو، تو پھر آگے چل کے کیا موت آ رہی تھی جو لکھ دیا کہ محمد پڑھے لکھے نہیں تھے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سلام کے سارے محمد ابھی آپ ہی لکھ رہے ہیں نا کہ پیغمبر سے وہ فرشتہ آیا. اب سنیے ذرا اپنے رسول کے بارے میں. امت نے اپنے رسول کے بارے میں کیا اچھی اچھی باتیں لکھی. اب اگر ان 2 ماہ 8 دنوں کے ایام میں ہم ممبر بیان کر یا ہماری مجلس میں شعراء، ذاکرین، خطبہ جو بھی آتے ہیں یا صاحب اذان حضرات اپنے اپنے کلام کے ذریعے تبلیغ دین و تبلیغ اذا کرتے ہیں تو امت بھی بھرتی ہے. ایسا نہ کہیے، یوں نہ کہیے، یہ نہ کہیے. معلوم یہ ہوتا ہے جیسے دکھتی رگ پہ کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو اور یہ تلملائے جا رہے ہیں کہ یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو. وہ بھی تو ان کے اپنے تھے. ہم نے کہا سارے اپنے ایک طرف، ساری ام المومنین ایک طرف، لیکن ایک جو ام المومنین ہے وہ مومنین ہے. بالآخر بات سلسلہ کہیں ختم نہ ہو جائے اور ٹوٹ نہ جائے. اب جب پہلی وحی آئی تو شان نزول یہ ہو رہی ہے رسالت کی کہ سیرت النبی لکھی جا رہی. اور بڑے بڑے لکھنے والے لکھ رہے ہیں کہ وہ فرشتہ آیا اور آنے کے بعد محمد سے کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. نتیجہ اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور وہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو پڑھنا آتا نہیں. یہ مسلمانوں کی روایت ہے. ایسا نہیں محترم غور طلب بات رکھیے تھا. مسلمان لکھ رہے ہیں کہ انہی نے کہا ہم کو تو پڑھنا آتا نہیں اور فرشتہ کہہ رہا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے اور وہ یہ کہنے ہم کو پڑھنا آتا. اور بے ستم یہ ہوا فاروق صاحب کہ لکھنے والے نے یہ لکھا، اس کے بعد یہ بھی لکھا کہ جب فرشتے کو دیکھا تو ڈر گئے. اللہ اکبر. فرشتے کو جب دیکھا، جملہ سر پہ نظر ہے، جس کا وسیع جھولے میں رہ کے نہ ڈرا اس کا نبی فرشتے کو دیکھ کے ڈر گیا جو اس کی ڈیوڑی کے غلام ہے. اب وہ فرشتے کو دیکھ کے نہ کرے انذرونی 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 اور بھاگے غار سے نکل کے. یہ رسول کی رسالت بتائی جا رہی ہے مسلمانوں کی کتابوں میں. اب اگر نہ پڑھیں اپنے مجمع میں تو کہاں پڑھیں؟ ایسا رسول ہے. یہ ہمارا رسول نہیں ہے. ہمارا رسول وہ ہے جو آدم کے بننے سے پہلے بھی رسول تھا. ہمارا رسول وہ ہے جو نور ہی نوری ہے. ہمارا رسول وہ ہے جب سے خدا تب سے وہ. یہ ہمارا رسول ہے تشیعوں کا. اور جو کتابوں والا رسول ہے وہ مسلمانوں کا. سیرت بنا رہے.
دنیا اپنے لیڈر کو بڑھا چڑھا کے دکھاتی ہے، لیکن واحد مسلمان یہ اپنے رہبر کو اتنا گھٹا کے دکھ رہا ہے۔ اب اگر یہ سب باتیں لکھے گا تو تسلیمہ نسرین جیسے لوگ تو قلم بند کریں گے کہ رسول ایسا تھا۔ فرشتہ آیا، وہ غار سے نکلے، یہ کہتے ہوئے نکلے انظرونی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور فوراً جا کے جناب خدیجہ کے پاس گئے۔ اچھا یہاں پہ ان کی مجبوری تھی لکھنا، اس لیے کہ کوئی اور بیوی تھی ہی نہیں، متوجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی اور ہوتی تو یہ بڑھا کے نام لکھ دیتے کہ ان کے گھر گئے، خدیجہ کے گھر گئے، ام المومنین کے گھر گئے، اور حقیقت میں یہی واحد بیوی ہیں جو ام المومنین۔ ام المسلمین تو بہت سی ہوئی، ام المومنین ہے کی ہے۔ ام المومنین ماں بننے کے لیے اپنی اولاد کا ہونا ضروری ہے۔ پہنچے در دولت جناب خدیجہ الکبریٰ پہ، اور مسلمان لکھنے لگے۔ انہی نے کہا کہ کیا ہو گیا بھائی، کیا ہوا؟ کہنے مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ غار میں عبادت کرنے گیا تھا تو مجھے عجیب شکل کی ایک فرشتہ دکھا، جانے کیا دکھا، اور میں اس سے ڈر گیا۔ تو اب دیکھیے ذرا چلت پھرت تاریخ۔ انہوں نے یہ کہا چونکہ ان کے ایک کزن ہوتے تھے جناب ورقہ، جی ورقہ بن نوفل، تو وہ جو تھے انجیل اور توراۃ کے عامل تھے۔ بہت دور سے وقت قریب کروں گا انشاءاللہ۔ انجیل اور توراۃ کے عامل تھے۔ اب وہ گئیں جا کے کہنے لگی بھائی جلدی چلو، کیا ہوا کہ ہمارا شوہر ڈر گیا۔ ہے ہنسنے والی بات کہ نہیں؟ کہ ہمارا شوہر ڈر گیا ہے۔ کون کہہ رہی؟ ام المومنین۔ اے مسلمانوں، تم ایسے کو رسول مانو گے جو ڈرا ہوا ہو؟ رسول تو وہ ہے جو رسول ہے جس سے سب ڈرے، وہ رسول جس کی رحمت سے سب فیض حاصل کرے، وہ رسول۔ اب وہ لے کے آئی ورقہ کو، اور ورقہ ساتھ میں ہے، وہ کہتے ہیں اس نے کچھ انجیل کی آیات اور کچھ توراۃ کی آیات پڑھی، ان کو صحیح کیا اور پوچھا اب صحیح ہو؟ تو پیغمبر نے کہا ہاں اب آرام ہے۔ یہ مسلمانوں کا رسول ہے۔ اب یہی مسلمان آگے بڑھ کے دیکھیے کیا کہنے گے اب جب ان کو رسالت مل گئی تو انہی نے پھر غار پہ گئے، عبادت وغیرہ کری۔ اب ان کے اوپر دوسرا حکم طاری ہوا۔ اب وہ یہ حکم آیا کہ اپنے قرابت داروں کو بلائیے اور دعوت کا اہتمام کریے۔ سبھی پور والے بھی دعوت جانتے ہوں گے نا، ماشاءاللہ محرم میں تو خوب کھایا ہوگا اور آگے تک کھاتے رہیں گے۔ دعوت کا اہتمام کیجئے۔ اب وہ بھائی اترتے غار سے انہی نے آواز دی۔ اب آیت تو یہ کہہ دی کہ اپنے رشتہ داروں کو بلائیے، وانذر عشیرتک الاقربین، یہ آیت ہے، بلائیے اقربا کو اور اہتمام کیجئے دعوت کا۔ اب وہ اترتے رشتہ داروں کو تو نہیں بلا رہے، انہوں نے آواز دی علی بلاؤ اہل مکہ کو اور دعوت کا اہتمام کرو۔ وہاں رشتہ داروں کا مسئلہ تھا، اور رسول وہ رسول ہے نہیں جو آیت کے خلاف جائے۔ آیت نے کہا اپنے اقربا کو بلاؤ، تو علی سب سے زیادہ قریبیوں میں سے تھے تو علی کو بلایا اور کہا دعوت کا اہتمام کرو۔ بھائی محسوس ہو رہی میرے ساتھ، دعوت کا اہتمام کرو۔ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ دعوت ہوئی، سب بیٹھے، بڑے بڑے جو تھے قریش کے سردار، اور دسترخوان چنا گیا۔ گھر ابو طالب کا تھا، کھانا ابو طالب کا تھا، ساری چیزیں ابو طالب کی تھی، دعوت دینے والا بیٹا ابو طالب کا تھا۔ اور تو ہمارا سوال یہ ہے آپ لوگوں سے، یہ بتائیے یہ دعوت الرضا بھائی قاعدے سے کہاں ہونی چاہیے تھی؟ بھائی اللہ نے کہا ہے نا، اور یہ وحی یوحا کے پہرے میں ہے، جو وہ بولتے ہیں وہی یہ بولتے ہیں، وحی کے علاوہ رسول کلام نہیں کرتا، تو یہ دعوت ہونی کہاں چاہیے؟ اور میرا سوال ہے آپ سب سے، کہاں ہونی چاہیے تھی دعوت؟ میں پھر کہہ رہا ہوں مجلس میں خالی خاموش رہنے نہ بیٹھنے نہ آیا کیجیے، ساتھ رہیے، تعلیم کی حوصلہ افزائی بنا کریے۔
खुद ही अबू तालिब की किफालत में थे, काबे में होनी चाहिए, तो वहां क्यों ना हुई? मालूम ये हुआ कि रोजे अरज एक वायदा अल्लाह ने अबू तालिब से कर रखा था कि जो कुछ भी हमारा होगा वो हमारा होगा, लेकिन उसके हामियों मददगार आप होंगे। अब चाहे दावत हो चाहे विलायत हो, बच्चे हैं कि नहीं? चाहे दावत हो चाहे विलायत हो। विलायत कोई छोटा मोटा मनसब थोड़ी है, अरे हमें शुमा को मिल जाती तो फिर हर कोई वली होता, लेकिन ये तो कहिए कि अली की गली में घूमने वाले वली बन गए। अदीनी सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। दावत सब होने लगी और काफिर आके बैठने लगे और खाने लगे, और वहां तो ये भी नहीं था कि कहते कि वो बिस्मिल्लाह करो, इसलिए तो कुरान तो लाए महफूज में पढ़ के आए थे, सब के सब काफिरों से कैसी बिस्मिल्लाह हो, कैसी सुभानिल्लाह, ना भाई शुरू करो, खाओ, आयो खाने, फिर ठहरिए जरा मेरे साथ, और फिर आइए अहले मुसलमान की तारीखों में। मुसलमान हम पर एक इल्जाम लगाते हैं पिछले 1400 बरस से, ये थूक के देते हैं। मुसलमानों को आज तक ये न मालूम हुआ कि थूका था किसने। इस्लाम की पहली दावत में जितने भी मुसलमानों के पूर्वज थे सब अबू तालिब के घर में बैठे, एक ऊंट की रान पकी, कैस इब्ने अब्दुल्ला आके जो अबू तालिब के घर के गुलाम है, कहा अबू तालिब को शोरबा कहीं कम ना पड़ जाए। मुसलमान ही लिख रहे हैं, हमारे क्या ये रवायत नहीं है। मुसलमानों ने लिखा कि जब कैस ने बताया अबू तालिब से, तो अबू तालिब ने भतीजे के चेहरे को देखा और मोहम्मद गए और अपना लुआबे दहन शोरबे में मिला दिया। अब आप अक्सीर से अक्सीर मिलाइए कि मसला क्या है। अगर तुम्हें थुका हुआ खाने का इतना ही शौक है तो मोहम्मद के खाने से इनकार कर दे। अबू तालिब ने जाके अपने हाथ को वजन दिया और वजन करने के बाद उसमें नजर कर दी। अब नजर करने के बाद उसमें बरकत हो गई। मुसलमान कह रहा है कि मोहम्मद ने लुआब दहन मिलाया तो उनका धूप खाया, इल्जाम हम पे लगाया, आगे बढ़ी हो गई, सब दावत आबाद होने लगी। लोग मुफस्सिरीन ने लिखा कि 3 दिन चली, कम अज कम ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, चलिए 3 ही दिन मानिए। जब 3 दिन दावत चल चुकी तो एक बच्चा है बकौल शिबली, वो बार बार खड़ा होता है और पैगंबर कह देते हैं बैठ जाओ, वो फिर खड़ा होता है मजमे में, रसूल फिर कह देते हैं बैठ जाओ। 3 मरतबा वो बच्चा खड़ा हुआ और 3 मरतबा बैठ गए। हमने क्यों बूढ़ों में जसारत ना थी क्या? एक बच्चा ही क्यों बार बार खड़ा हो रहा? और शिबली को ये लिखते मौत आ रही थी कि अली खड़े हो रहे थे, बार बार यही लिख रहे, बच्चा खड़ा हो, 13 साल का लड़का खड़ा होता था, 13 साल का लड़का। आशिक कड़वी गोली की तरह अली फंसे हैं हलक में कि ना उगलते बन रहे हैं ना निगलते बन रहे हैं। वो बच्चा खड़ा होता था और वो बार बार रसूल बिठा देते थे, और आखिर में जो है वो रसूल खड़े हुए, उन्हीं ने कुछ कहा लेकिन लोगों ने सुना नहीं। मैं कहूँगा शिबली क्या कहा, ये भी तो लिखो, सीरत रसूल लिख रहे हो तो ये भी तो बताओ पैगंबर क्या करने खड़े हो। वो खड़े होते तो कुछ कहने के लिए, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मोहम्मद से पहले अबू तालिब खड़े हो गए। दबे दबे लफ्जों में शिबली एक तरफ अबू तालिब की तबलीग भी दिखा रहा है, दूसरी तरफ काफिर भी लिख रहा है। अबू तालिब खड़े हुए, किसके आगे खड़े हुए? अबू जहल के आगे, क्योंकि इसलिए वही बहका के ले जाता था। कभी जादूगर कह देता था, कभी शायर कह देता था, कभी शायर कह देता था, कभी कुछ कह देता था और रवान को लेकर चला जाता। लेकिन अब जब जनाबे अबू तालिब खड़े हुए, और खड़े हुए नहीं बल्कि उसके पास गए और जाने के बाद उसके गरेबान को पकड़ा और कहा, अबू जहल आज जो कुछ बोलेगा मेरा मोहम्मद बोलेगा।
اور یہ کہہ کے پوری قوت کے ساتھ بٹھایا اور جملہ کہا کہ بیٹھ، جب تلک محمد بول نہ لے کچھ بولنا نہیں۔ اب شبلی نے جو عکاسی کری ہے وہ یوں کری ہے کہ ایک ہاتھ ابا طالب کا ابو جہل کے گریبان پہ تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے پیغمبر اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کر کے کہا قوم، یعنی کھڑے ہوئیے، قوم یا سیدی و مولائی۔ قوم یا سیدی و مولائی، یعنی کھڑے ہو میرے سید، میرے مولا، میرے سردار۔ ابو طالب نے محمد کو کافروں کے درمیان اپنا سردار کہا۔ کھڑے ہوئیے اور جو کچھ آپ کے اوپر آیا ہے یہ اقرار ہو رہا ہے وہی کا۔ یہ کیسا کافر ہے جو وہی کا اقرار کر رہا ہے؟ سلوات پڑھو محمد و بچے ہیں؟ عجیب کفر ہے ابو طالب کا۔ کھڑے ہوئیے یا سیدی و مولائی، بولیے جو آپ کی طرف آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ کھڑے ہوئے کہ مسلمانوں کچھ اور رہنے والوں اہل مکہ، سردار قریش، تم سے اور کچھ نہیں کہنا، بس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو نجات پا جاؤ، اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول۔ ہو گئی بات۔ ادھر انہی نے یہ کہا تم یا سیدی و مولائی، ادھر اپنا بیچ میں فرشتہ ہے، اس لیے کہ ولی ہیں، اولیاء اللہ کا گھرانہ ہے، محمد کا گھرانہ۔ ایک الہام ہوا، ابا طالب یاد رکھنا تم نے میرے محمد کو، آپ نے میرے نبی کو کافروں میں یا سیدی بھی کہا ہے و مولائی بھی کہا ہے۔ میں خدا نہیں آپ کا، اور خدائے محمد نہیں جو آپ کی آغوش میں پلا ہے۔ آپ نے میرے نبی کو کافروں میں مولا بنایا، میں آپ کے اپنے محمد سے لاکھ میں مولا بنوا۔ بات ہو گئی۔ وعدہ ہوا، ہو گئی دعوت، کھا کرنے والے کھا کر کے چلے گئے۔ اب جب چلے گئے تو انہی نے دیکھا کہ اب آڑے آ گئے ہیں ابو طالب۔ پورا مکالمہ سن لیجیے، وقت مت ہوا، کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ کہنے گے کہ جو ہے اب تو دیکھو کچھ کیا تو جا نہیں سکتا، اس لیے کہ جس طریقے سے اور جس جوش و خروش کے ساتھ ابو طالب نے ابو جہل کو بٹھایا ہے، اس کے بعد ہمت تو ہے نہیں کسی کی کہ آگے آئے۔ بنو ہاشم ہے، بنو عباس اور بنو امیہ تھوڑی ہیں، یہ ہاشمی گھرانہ ہے، خدا داد صلاحیت ہے، حجاج کو پانی یہ پلاتے ہیں، کعبے کی رونق یہ ہیں، متولی کعبہ یہ ہیں، خانہ کعبہ کی شادیاں ان کے پاس رہتی ہیں، تمام قبائل آگے ان کے در سے آراستہ و پاواستہ ہوتے ہیں، تو یہ جو جانتے ہیں وہ ہم لوگ تھوڑی جانیں گے۔ جو کھا کھا کے جانے لگے تو کہا بھئی اب آگے نہ بڑھو، تو اب کیا جائے؟ اور محمد کو تبلیغ کرنے سے روکنا بھی ہے، اس لیے کہ ان کا اپنا دین خطرے میں ہے۔ پھر زمانے قدیم سے بتوں کو پوج رہے ہیں، لات و ہبل عزا، اچھا بت بھی ملے تو 3 ملے، سلوات پڑھے ہے نا؟ ہم بھیا اپنے جملوں کے ذمہ دار ہیں، آپ کی سمجھ کے نہیں۔ لات و ہبل عزا، بڑے بڑے بت، اور وہ صاحب لیجئے چلے بلے گئے۔ اب کافروں نے حضرت بھائی خود تو کچھ نہ کیا، اپنے بچوں کو کہا دیکھو جب محمد نکلے مکے کی گلیوں سے تو ان پر کنکریاں مارنا، محدود ہوں گے انشاءاللہ بہت، کنکریاں مارنا۔
بچے تو بچے، توجہ چاہ رہا ہوں اہل سبھی کو، کنکریاں مارنا وہ سکھا پڑھا دیا کافروں نے اپنے چھوٹے کافروں کو، سمجھے؟ ادب سکھا دیا تو محمد نکلے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، چلے جا رہے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے۔ اب بچوں نے دیکھا تو محمد آ رہے ہیں، محمد کی عمر ہے 24 برس، یاد رکھیے 24 سال کے جوان ہیں، پیغمبر خدا۔ بچوں نے حسب دستور جو اب کے بڑوں نے سکھایا تھا کنکریاں مارنا شروع کر، پتھر، پیغمبر کی پیشانی زخمی ہوئی، ہاتھ زخمی ہوا، سینہ زخمی ہوا، لہو لہان ہو گئے اور چلے آئے گھر۔ اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے، جب آپ پتھر کا پتھر سے دے نہیں سکتے، چلے آئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں جملے پہ۔ جب واپس آ گئے تو جناب ابو طالب نے دیکھا اوپر سنجے کے نیچے تھا۔ تفسیر تو بہت کچھ ہے لیکن مجھے اس کے بعد سفر کرنا بڑا دور کا سفر ہے، اس لیے تھوڑا شارٹ کر دیا آپ کی خدمت میں۔ واپس آئے کہ یہ میرے لال تمہاری حالت کس نے کری؟ محمد کہتے ہیں کیا پیغمبر؟ ابو طالب، جناب ابو طالب سب سمجھ گئے، کلائی پکڑی اور پکڑ کے عتبہ، شیبہ، عتیبہ، ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان کے گھر پہنچے۔ اب جب کافروں کے گھر پہنچے، بھئی آخری مرتبہ کی توجہ، کافروں کے گھر پہنچے تو روایت یہ کہتی ہے کہ دروازے پہ کافروں کے ایک لات ماری۔ اب جب پیر کی ضرب دی تو جتنے اندر بیٹھے تھے تب باہر آئے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ابو طالب کا یہ جملہ یاد رکھیے گا، مولا ابو طالب فرماتے ہیں تمہارے بچوں نے، جملے کی قدر کیجئے گا، صاحب فہم سے گفتگو ہے، تمہارے بچوں نے میرے بچے کا، یہ دیکھو حال کیا کیا، سارے کافر ایک زبان ہو کے بولے ابو طالب دیکھو یہ بچوں کا معاملہ ہے، نہ تم بیچ میں آؤ نہ ہم بیچ میں آئیں گے، نہ تم بیچ میں آؤ نہ ہم بیچ میں آئیں گے۔ جناب ابو طالب نے کہا اگر اپنے ایک باپ کے ہونا تو اس بات پہ قائم رہنا، اپنے ایک باپ کے پیدا ہونا، عتبہ، شیبہ، عتیبہ، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، اگر ایک باپ کے ہونا تو اس بات پہ قائم رہنا کہ یہ بچوں کا معاملہ۔ محمد کی کلائی پکڑی، گھر واپس آ گئے، نہلایا، دھلایا، غسل دیا، مرہم پٹی کری، شفا مل گئی۔ ابو طالب نے مرہم پٹی کری، محمد کو شفا مل گئی۔ بھائی کچھ تو اشارے کنائے سمجھا کریں۔ ابو طالب نے مرہم و پٹی کری، ہے اللہ یہ تو غضب ہو گیا نبی کے اوپر، نوح نبی کے اوپر، جب امت نوح عذاب کے ٹھیلے پھینکتی تھی اور لہو لہان کرتی تھی تب تو جبرائیل کو بھیجتا تھا، وہ بالوں پر کی ہوا دیتا تھا، یعنی کہ اب آواز قدرت عجب نہیں کیا ہے کہ وہ نوح تھے، یہ فقرے نوح ہے، نوح کے لیے جبرائیل کافی تھے، لیکن یہ محبوب میرا ہے تو جو میرے محبوب کو اپنا محبوب سمجھے، اور وہ ابو طالب کی ذات سے بہتر۔ اب لیجیے خیر وہ معاملہ ہو گیا، چلے آئے گا، ساتھ رہیے گا، ماشاءاللہ بہت اچھا سنتے ہیں، ساتھ دے آئے۔ دوسرا دن ہوا، جناب محمد عربی نے کہا چچا آج تعطیل کر لوں، یعنی چھٹی کر لوں آئے کے لیے، کہا تبلیغ کرنے نہ جاؤں۔ اب یہاں سے کوئی یہ ضم کا پہلو نہ نکال لے کہ محمد ڈر گئے، اس لیے یہ بات کر رہے ہیں تاکہ ہم کو رات کو پتا چلے کہ اس کے پیچھے کا راز کیا تھا۔ آج نہ جائیں پھر کل جائیں گے، کہا نہیں جاؤ گے۔ جناب ابو طالب نے نہیں محمد جاؤ گے، چچا وہ کافر کے ابن کافر پھر وہی اپنی حرکت کریں گے اور پھر پتھر ماریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آج جاؤ گے لیکن اکیلے نہیں جاؤ گے۔ جاؤ گے اکیلے نہیں جاؤ، کون؟ جعفر جائیں گے نہیں، عقیل جائیں گے نہیں، طالب جائیں گے نہیں، پھر کون؟ علی جائیں گے، وہی 13 سال کے بقول شبلی، راجے رہیے نا خدا کے لیے، اور تیرا علی جی بابا یہاں پہنچے بیت الشرف کے اندر، حجرے کے اندر۔ محمد عربی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرے لال یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد عربی، کہا نہیں یہ ہیں کون؟ اب باپ
باپ کی زبان کو بیٹے نے سمجھا، لسان اللہ نے کیف اللہ کو سمجھا، اور جب سمجھ لیا تو کیا کہا؟ یہ امانت الہی ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا ہاں بیٹا یہ امانت ہے اللہ کی، تمہارے حوالے کر رہا ہوں، جیسا دے رہا ہوں ویسا لوں گا۔ عظیم باپ کے عظیم بیٹے کا بابا جیسا دے رہے ہیں اس سے بہتر دوں گا۔ لے کے چلے آگے آگے کل قرآن کل ایمان، یوسف مرجان، پیچھے پیچھے رسولوں کا رسول، کافروں کے بچے پھر آئے، کافر ابن کافر، پھر دیکھا آج تھوڑا نشیب کر کے دیکھا، ہوشیار کیا ہوا؟ آج علی ہیں، اب دم نکلائیں گے، آج اکیلے نہیں ہے محمد، آج علی ساتھ میں، ہوشیاری سے پتھر مارنا، جملہ قسم خدا کی۔ اچھا انہوں نے حسب دستور پتھر مارنے شروع کی، علی نے بڑھ کے پیشانی پہ لیا، ہاتھ پہ لیا، سینے پہ لیا، پشت پہ لیا، اور محمد کو بحفاظت بچا لیا۔ اب جب ان کے پتھر جھولیوں سے ختم ہو گئے اور یہ مار چکے تو یہ بھاگے، آپ سن گئے میں پڑھ گیا، یہ بھاگے۔ میاں بھاگنے کی عادت جوانی میں نہیں پڑی تھی، اب جب بھاگے تو ہمارا مولا وہ ہے جو کبھی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتا، لیکن علی نے فقرہ کہا تم مار چکے اب میں ماروں، جیسے ہی یہ کہا تو رفتار اور بڑھائی، لیکن پگہ میں دو چار آئے، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی پسلی توڑی، کسی کا سر توڑا، توڑ پھوڑ کے چلے گئے محمد عربی کو لے کے۔ اب آج بیٹے کو، اپنے سگے بیٹے کو لہو میں ڈوبا ہوا دیکھ رہے ہیں، نہ شکن ہے، نہ غیظ ہے، نہ فکر ہے، کچھ نہیں، یا علی جاؤ غسل کر لو۔ محمد کو دیکھ رہے ہیں ہر طرف سے، بچ کے آئے، کچھ ہوا تو نہیں، علی جاؤ تم غسل کرو۔ بس اب وہ جملہ یاد رکھیے گا بچوں بچوں۔ ادھر محمد عربی کو دیکھ ہی رہے تھے حضرت کی نگاہوں سے کہ دیکھا کچھ ہی دیر گزری، کافر اپنے ٹوٹے ہوئے کھلونے لے کے آ گئے اور فرماتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ تمہارے بچوں نے میرے بچے کا، اب کافر آ کے کہتے ہیں ابو طالب تمہارے بچے نے میرے بچوں کا کیا حال کیا؟ تو جناب ابو طالب نے کہا دیکھو بھئی ایسا ہے، میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر اپنے ایک باپ کے ہونا تو اپنی زبان پر قائم رہنا، اب یہ بچوں کا معاملہ ہے، نہ تم بیچ میں آؤ نہ ہم بیچ میں آئے، جو تمہارے بچوں کو کرنا تھا انہی نے کر لیا، جو میرے بیٹے کو کرنا تھا اس نے کر لیا۔ تو یہ معاملہ ہوتا رہا اور تبلیغ دی ہوتی رہی۔ اب تبلیغ عروج پہ پہنچی کہ لکھنے والوں نے بغض علی میں اور بغض اہل بیت میں پھر اسی کتاب میں آگے بڑھے اور کہتے ہیں کہ یہ سب معاملے تو ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں کہ ابو طالب نے کفالت کری اور تمام چیزیں ہوئی، سب ہوا، لیکن وہ جو ایک معاملہ ہے وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، رسول کو پالا پرورش کری، لیکن رسول کو جو پرورش کری لیکن ان کا عذاب اللہ نے کم کیا۔ ہاں میں کیا کروں بھیا، مسلمانوں نے لکھا جائیے کتابیں پڑھیے، ہم نے تو نام بتا دیا، ان کے بعد تو مسئلہ ڈھیر ہوگا کتابوں کا۔ کہنے کہ وہ جو تھا وہ ابو طالب نے جو پالا تھا، لیکن قیامت کے دن وہ گٹوں جہنم میں کھڑے ہوں گے اور دماغ ایسے پک رہا ہوگا جہنم کی آگ سے کہ جیسے پتیلی آگ پہ پکتی۔ اور یہ سوال جناب مولا متقیان کی زندگی میں حضرت علی سے بھی پوچھنے والوں نے کیا کہ علی تمہارے باپ تو جہنم میں ہوں۔ ایک دن سنا، دوسرے دن سنا، تیسرے دن سنا، مسکرا کے مولا متقیان نے کہا یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ رسول کی کوئی حدیث تمہیں یاد ہے جو میرے لیے انہیں کہی؟ کون سی حدیث؟ کہ رسول کو تم نے یہ کہتے ہی نہیں سنا کہ علی جہنم و جنت کا بانٹنے والا ہے؟ تو باپ میرا ہے نا، کیا میں اپنے باپ کو جہنم میں جانے دوں گا؟ سلوات پڑھنا
वाली बात भी थे, अभी मान लिया, लेकिन ये जो आप लोग करते हैं ये गलत करते हैं। रसूलुल्लाह ने कभी किया नहीं। भाई क्या करते हैं, कहीं इधर मुहर्रम का चांद हुआ, काले कपड़े पहन लिए, अलम निकलने लगे, ताजिए निकलने लगे, जुलजना निकलने लगा, जुलूस निकलने लगा। ये सब रसूल के ज़माने में कब था? रसूलुल्लाह तो किया नहीं, और जो किया नहीं वो सुन्नत हुई नहीं। क्या अच्छा जवाब दिया मुसलमानों ने। जब रसूल ने ये नहीं किया तो जाहिर बात है जो किया नहीं वो सुन्नत बनी नहीं। रसूल ने तो बस सुरमा लगाया, लुंगी पहनी, जुमे के दिन निकले, यही मुसलमानों की सुन्नत बनी, और कुछ किया ही नहीं, इन्होंने देखा ही नहीं। ये घर के बाहर वाले थे ना, अंदर के होते तो मालूम होता कि रसूल ने क्या क्या किया। तो अंदर वाले और हैं, बाहर वाले और हैं, तो बाहर वाले कुछ भी लिखते और बाहर वालों से होशियार रहा करिए। हाँ, ये बाहर ऐसी ऐसी बातें फैला देते हैं तो जो मामला बन ही नहीं पाता बनते बनते बिगड़ जाता। तो बहरहाल वो कह लेंगे तो कुछ हुआ ही नहीं था। बातें बहुत सी जी बेचारा पढ़ने, लेकिन सफर बड़ा तबीर है। यहाँ से बरेली जाना है मुझे और रात में प्रोग्राम है, वरना और प्रोग्राम है। आप जब कह लेंगे बस इतना सुन लीजिए कि ये सब तो किया नहीं, मातम कब किया? आइए इन्हीं की किताब से दिखाऊं खत्म मजलिस, जिंदगी रही और आपने याद किया तो फिर कभी। रसूल ने मातम नहीं किया कभी। ये इधर सुनो, पैगंबर ने कभी मातम नहीं किया। ठीक नहीं किया, हमने भी तस्लीम किया। रजा भाई, नबी ने कभी मातम नहीं किया, किसी मुफस्सिर ने, किसी आलिम ने नहीं लिखा। मोहम्मद अरबी के एक चचा हैं जिनका नाम है हमजा। किस जंग में शहीद हुए? ओहद। किसने शहीद करा? कुफार ने, मुशरिकीन ने। यजीद की दादी ने, यूं आइए ना, हिंदा ने कलेजा खाया, सीने को चाक किया। अमा सीने को चाक करने वाले सीने पे हाथ नहीं मारते। अब वो सब शहीद हो गए तो बस मुझे जहां तक लाना था पूरी गुफ्तगू ने निचोड़ा सिलसिला। पैगंबर के जब चचा ओहद में शहीद हो गए तो ये हैं सैयदुश शुहदा, करबला से पहले, इमाम हुसैन से पहले। और जब आपकी शहादत हो गई तो आपका खून जिस मिट्टी पे गिरा उस मिट्टी की खाके सिफा बनाई गई और उस पे तमाम रसूल खुदा और मौला मुत्तकियान तमाम चाहने वालों ने उस पे सजदा किया। तो ये ना कहे कि हम लोग नया करते हैं, हमारे का कुछ नहीं, जो रसूल कर चुके वही हम करते हैं। अब जब वो जनाजा आया तो पैगंबर ने, और उठाइए इनकी मिशकात की तीसरी जिल्द पे सफा नंबर 590 उठा के देखिए कि नेट पे वो किताब पढ़ी है, मिशकात शरीफ। साहिब मिशकात ने लिखा, जब ग़ज़वा ओहद हो चुका और मोहम्मद अरबी अपने असहाब से ये ऐलान कर चुके कि मेरे चचा का जनाजा उठाओ और मेरे घर लेके जाओ, और जैसे ही घर पहुंचना तो मेरी अज़वाज से कहना, मेरी बीवियों से कहना मोहम्मद कह रहे हैं, यानी कि उम्मत की माओं से कहना, मोमिनीन की मां से कहना कि मेरे चचा के जनाजे पे सिहा लिबास पहन के आए, बालों को परेशान करे और मातम करे। 9 बीवियां मोहम्मद की मौजूद थी, हमजा की मैयत पे बैठी, कभी सीने पे हाथ मारती थी, कभी जानू पे हाथ मारती थी, कभी सर पे हाथ मारती थी। मुसलमानों, अगर तुम बाप के नहीं हो सके तो कम से कम अम्मा के हो जाओ। जो बाप का नहीं हुआ, माँ का तो लाडला हो सकता है। अज़वाजे मुत्ताहिरा ने मातम किया कि नहीं किया? अब ये कहोगे कि नबी ने कब किया, किसी नबी ने नहीं किया। तो यूसुफ के बाप याकूब सीने पे हाथ मार के 40 साल तक कहते रहे, या सफा अला यूसुफा, या सफा अला यूसुफा, या सफा अला यूसुफा। ये कुरान का लफ्ज है, या सफा अला यूसुफा, हाय मेरा यूसुफ, हाय मेरा यूसुफ। यूसुफ मरे नहीं थे, जिंदा थे। याकूब क्यों रो के कह रहे हैं या सफा अला यूसुफा, हाय मेरा यूसुफ? तो हमने याकूब से कहा क्यों रोते हो, जबकि मालूम है कि यूसुफ जिंदा है। फरमाते हैं फिराक में रो रहे हैं, और रो इसलिए रहे हैं कि जिसको मेरे रोने से तकलीफ होगी वही यूसुफ का कातिल होगा।
اب جو رونے پہ تنبیہ لگائے سمجھیے گا کہ وہ قاتل ہے، اس لیے کہ خون کے چھینٹے جس کی آستین میں ہوتے ہیں وہ آستین کو موڑے رہتا ہے، کھولتا نہیں۔ صلوات کا ساتھ یہ اہل بیت، یہ ابرار اللہ صلو علیہ اجرن الا المودۃ، ان کی مودت مانی، لیکن افسوس کہ بعد رسول اس امت نے اہل بیت کو نہ سمجھا، جن کو کاندھوں پہ بٹھایا تھا، مدینے میں لے کے عید کے دن چلے تھے، اپنی زلفوں کو مہار بنایا، جس بیٹی کے لیے کہا تھا کہ میرا ٹکڑا ہے، جس علی کے لیے یہ کہا تھا کہ میرا جانشین ہے، میرا بھائی ہے، میرا عزیز، جس حسن کے لیے کہا تھا حسن من ہو، میرا حسن مجھ سے ہے، امت نے انصاف نہ کیا، نہ کل انصاف کیا تھا اور نہ امت آج انصاف کرتا ہے۔ محترم، امت آل محمد کی دشمن رہی اور اب آل محمد کے چاہنے والوں کی دشمن۔ زینب الکبریٰ آج 24 محرم الحرام شب شہادت زین العابدین بھی، اور زینب کی بے بسی کا آج پہلا دن، شام میں یہ قافلہ وارد ہو گیا۔ شام سے پہلے زینب کوفے کے مرحلے کو طے کر چکی، آئیے ایک نیا رخ دوں اور رحمت جو نازل ہو رہی اس کو ملتوی کروں اپنی مجلس کے لیے۔ کربلا سے جب یہ قافلہ لٹ کے کوفہ گیا 12 محرم کو، تو زینب نے باب کوفہ کے ہر در و دیوار کو حسرت سے دیکھا اور اپنے بابا علی کا زمانہ یاد آ گیا۔ 17 رمضان سن 40 ہجری، علی نے زینب کو بلایا کوفے میں، 17 رمضان، محمل سے اتارا، ہاتھ بڑھایا، بیٹی نیچے آ جا، تیرا بابا کھڑا ہے۔ زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا، واحد باپ کو پایا، 18 بھائیوں کی بہن۔ ایک فقرہ کہتی بابا تنہا آپ ہیں؟ علی کہتے ہیں ہاں بی بی تیرا باپ ہے۔ کلائی پکڑی بیٹی کی، بازوؤں کا بوسہ لیا، کہ بابا بازوؤں کو بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ کہ زینب یہی کوفہ ہوگا، اسی کوفے میں تیرے ہاتھوں میں رسم بنے۔ کلائی پکڑی بیٹی کو لے کے کہ زینب یہ کوفے کا پہلا چوراہا ہے، زینب یہ کوفے کا دوسرا چوراہا ہے، زینب یہ کوفے کا تیسرا چوراہا ہے، 15 چوراہے، 26 چوک، 51 گلیاں۔ علی نے اپنی بیٹی کو کوفے کی گنوائی، ایک مقام پہ زینب رکی، رک کے ہاتھوں کو جوڑا، بابا معاف کرنا، زینب کو چوک و چوراہے گلیاں کیوں گنوائی جا رہی ہیں؟ علی نے کہا بی بی تیری اماں دربار میں گئی تھی، تجھے بھی بازار سے ہوتے ہوئے دربار میں آنا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے فکرہ کا بابا معاف کیجئے گا، میری اماں کا کوئی بھائی نہ تھا، میرے 18 بھائی، ان میں سے ایک بھائی عباس ہے۔ علی نے کہا بی بی نہ عباس ہوں گے نہ 18 برادر میں کوئی ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ فکرے کہے اب جو زینب 12 محرم کو کوفے میں وارد ہوئی تو باپ کا فکرہ یاد آیا، اے زینب تیرے بازو اسی لیے چھپے تھے، نہ عباس مدد کو آئیں گے، نہ اکبر آئیں گے، نہ حسین ہوگا۔ زینب نے کوفے کی زمین پہ بیٹھی، بیٹھ کے کہتی وہ مصیبت میرا گھر لوٹا گیا، ہاتھوں میری سما بندھی، دیار بدیار پھرائے۔ علامت اللہ علیہ قولی وسیعلم الذین ظلموا پروردگارہ ہماری علی عبادت کو قبول فرما لے، جو ہم میں سے مقروض ہوں گے قرض کو ادا فرما، پریشان حال ان پریشانیوں کو دور فرما، اس ذکر کا ثواب مرحوم کے حصے مثال فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے آل محمد کے قید میں رہنے کے جو بے گناہ قیدی ان کو رہائی کی خبر عطا فرما، حجت زمانہ یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کی عوام و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم فرقان علی نقوی ابن قدرت علی نقوی کی روح کو اشارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔